میرے حضور نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان لا امتی یفرون من العلماء والفقہاء، ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ علماء سے فقہاء سے دور بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کیا وہ دور آ نہیں گیا؟ آج ایک شیخ الحدیث، شیخ القرآن، جس کو قرآن و حدیث پڑھاتے پڑھاتے 80 سال گزر جاتے، اس کے پاس 50 آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ایک دموڑی شاہ آ کے شہر کے دوسرے کونے میں بیٹھ جائے تو پورا شہر وہاں بھاگ جاتا ہے۔ تو آج وہ دور آ گیا ہے کہ کہتے ہیں علماء پابندیاں لگاتے ہیں، اور بہت سارے ہیلے بہانے ہمارے پاس ہیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے گا اللہ میری امت پہ 3 مصیبتیں نازل کرے گا۔ غور کیجئے، کیا وہ دور آ نہیں گیا؟ کیا مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط نہیں ہیں؟ پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، میرے حضور نے فرمایا ان کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ رزق ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ دیکھیے پہلے زمانے کو دیکھیں اور موجودہ حالات دیکھیں، آج سے 30 سال پیچھے جائیں تو ایک لباس ہوتا تھا گرمی کا اور ایک لباس سردی کا ہوتا تھا۔ کسی جگہ پہ شادی پہ جانا ہوتا تو ہمسائے سے لباس مانگ کے پہنتے تھے، جوتا مانگ کے پہنتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر بندہ خوش تھا، آسودہ تھا۔ لیکن آج اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء، سہولیات آپ کے سامنے، رزق بہت ہے لیکن ہر بندہ پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، برکت ختم ہو گئی۔ اور دوسرا میرے حضور نے فرمایا یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، کہ ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، جو ٹیکس پہ ٹیکس تو لگائیں گے لیکن سہولیات نہیں دیں گے۔ دیکھیے وہ دور آ نہیں گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جائے گی تو پھر تبدیلی آئے گی، وہ آئے گا تبدیلی آئے گی۔ تو ہم نے کتنے دور دیکھے، جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے تھے ان کو بھی آزمایا، اور بعد میں شیر کی داڑیں بھی سنی اور تبدیلی کے نعرے بھی سنے، اور ہر بندہ سمجھتا تھا کہ وہ آئے گا تو بہتری آئے گی، یہ جائے گا تو بہتری آئے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے پھولوں کی آرزو کی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ تو جو نیا آتا ہے وہ اس سے بڑھ کر آتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب لوگ علماء کا دامن چھوڑیں گے، فقہاء سے دور بھاگیں گے، تو پھر ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دی جائیں گے۔ اور تیسری مصیبت بڑی سخت، یخرجون من الدنیا بغیر الایمان، جب دنیا سے جائیں گے تو بغیر ایمان کے جائیں گے۔ علماء کا دامن چھوڑنے سے یہ نحوستیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کی فکر کرو، سب سے قیمتی اثاثہ دولت ایمان ہے۔ اگر علماء کی تنقید سے، علماء سے دور ہونے سے ایمان ہی لٹ گیا تو پیچھے رہ گیا۔